الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الإله ومن يخف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي. فتنہ عنسیو کذاب مٹایا کس نے، فتنہ عنسیو کذاب مٹایا کس نے، زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے، فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے، فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے، کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے، کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے، ثانی حسنین ہے اللہ کا شیدائی ہے، ثانی حسنین ہے
اللہ کا شیدائی ہے، تبھی تو احمد مصطفیٰ کے، تبھی تو دامن مصطفیٰ میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، گزشتہ جمعہ پر بھی آپ کے سامنے کچھ گزارشات دین کے حوالے سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ گزارشات میں نے پیش کی تھی۔ چونکہ یہ موقع اور یہ مہینہ ہماری مجبوری ہے، اس طرح کا ہے کہ اس میں جب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ نہ کریں، ہمارے ایمان کو تازگی نہیں ملتی، ہمارا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ جب میری جماعت کے بارے میں لوگ دائیں بائیں سے اعتراض کریں یا سب و شتم کریں، تبرہ بازی کریں، تو تمہارا سارے امتیوں حق بنتا ہے کہ اس کا بھرپور دفاع کرو۔ جو دفاع نہیں کرے گا وہ کاتم وہی ہے، وہ کاتم قرآن ہے۔ کاتم کا معنی چھپانے والا، مداہن۔ ہم مداہن نہیں بن سکتے، اللہ کے قرآن کو برملا انشاءاللہ بیان کریں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اس منبر رسول کا احساس ہے، اور ہونا چاہیے ہر مسلمان کو۔ اگر یہاں سے بھی حق کی آواز نہیں اٹھے گی تو پھر کہاں سے اٹھے گی؟ اس واسطے مجبوری ہے ہماری، معذوری ہے ہماری کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ہر حال میں دفاع کریں گے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تاریخ کے گندے اور کوڑے اور کذاب قسم کے راویوں کے حوالوں کے ذریعے سے پیغمبر کے صحابہ کو بدنام کیا جاتا ہے، کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ بالکل کتنی صاف کھڑی بات ہے کہ کوئی میرے یا آپ کے بارے میں آپ کے منہ پر کوئی گالی نکالے، ماں کی، بہن کی، یا کسی خدا نخواستہ اور کوئی اس طرح کی برائی کرے تو آپ برداشت نہیں کرتے، تو ہم جناب رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی کیسے برداشت کریں؟ کوئی غیرت بھی چیز ہوتی ہے، ایک غیرت دنیاوی ہے، ایک غیرت ایمانی ہے۔ ایمانی غیرت بلند ہے ہر لحاظ سے۔ دنیاوی ہماری عزتیں کیا ہوتی ہیں، معاملات کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر مسلمان میں غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہی غیرت ایمانی پیغمبر کے صحابہ کے اندر موجود تھی۔
ذرہ برابر بھی نہ وہ باپ کا خیال رکھتے تھے، نہ ماں کا خیال رکھتے تھے، نہ بیٹے کا خیال رکھتے تھے، نہ اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھتے تھے۔ جب دین کی بات آ جاتی تھی تو دین پہ سب کو قربان کر دیتے۔ ہم ان کے تابع دار، ہم ان کے نام لیوا، ادنا درجے کے غلام۔ اگر ہمارے میں یہ بات نہ ہو تو پھر یہ بغیرتی ہے، ایمانداری نہیں ہے۔ حدیث میں وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات اللہ پاک مجھے لے گئے اپنے فضل و رحمت کے ساتھ، بہت بڑا ایک معجزہ دکھایا، تو ایک محل مجھے بڑا زبردست قسم کا نظر آیا جس کی خوبصورتی کی کوئی انتہا نہ تھی، بہت بڑا محل تھا۔ میں نے جبرائیل امین سے کہا کہ یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ محل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام آسائشوں سے، نعمتوں سے اٹا ہوا بہت بڑا محل دکھایا گیا، انتہائی خوبصورت ترین۔ میں حیران ہوا اس محل کو دیکھ کر۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل، حضرت ابوبکر صدیق کا محل اس سے کتنا اعلیٰ اور افضل ہوگا کہ عمر فاروق کا ایسا محل کہ پیغمبر علیہ السلام کو رشک آیا اس کے دیکھنے پر۔ میں نے کہا کہ مجھے ذرا اپنے دوست کا محل دیکھنے تو دے، اجازت دے کہ میں اس محل کو دیکھوں۔ فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ عمر کی غیرت بڑی زبردست ہے۔ پھر میں نے اپنا مطالبہ سوال ہٹا لیا، میں نے اپنا مطالبہ ہٹا لیا، میں نے نہیں دوبارہ سوال کیا۔ ذہن میں خیال آیا، اللہ نے ڈالا کہ عمر کی غیرت بڑی زبردست ہے، تو میں اس کی غیرت کو گویا اس کی اجازت کے بغیر اس کے محل میں داخل ہوں، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی یستأذن، کسی کے گھر میں مت داخل ہو اس کی اجازت کے بغیر۔ میں کیوں داخل ہوں؟ عمر فاروق کی غیرت کا بھی مجھے خیال آیا، معلوم ہوا کہ دین کی بھی غیرت ہوتی ہے، ایمان کی بھی غیرت ہوتی ہے۔ یہ صرف میری اور آپ کی انائیں کی غیرتیں نہیں ہیں، تعصب کی غیرتیں نہیں ہیں، یہ مال و دولت کی غیرتیں نہیں ہیں، ایمان کی بھی ایک غیرت ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، اس کو بیان کروں تو جمعے کا خطبہ سارا اسی میں چلا جائے گا۔ عرض یہ کرنے لگا تھا کہ میرے میں، آپ میں ان پیغمبر کے صحابہ کی طرح دین کے لحاظ سے غیرت ہونی چاہیے۔ اپنی ساری چیزوں کو پیچھے رکھ دو، ایمان کی غیرت کو، دین کی غیرت کو سب سے مقدم سمجھو، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کرو، جیسے صحابہ نہیں کرتے تھے، میں اور آپ بھی اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ اللہ کا کلام بڑا، پیغمبر کی حدیث بڑی، پیغمبر کے صحابہ بڑے، یا میری اور آپ کی غیرت بڑی؟ شرم کریں، حیا کریں ہم کہ ہم اپنی غیرتوں کو تو تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، قتل قتال کر دیتے ہیں، بجلی کے بلوں پہ مر جاتے ہیں، اور پیغمبر کے صحابہ پہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تقابل کرو ذرا دنیا داری کا اور دین داری کا۔ ہمارا کیا دین ہے؟ خدا کی قسم اگر میرے اور آپ کا طریقہ صحابہ اختیار کرتے، اللہ کی قسم یہ قرآن سفید ورقوں میں ہی ہمیں ملتا، اس کے الفاظ کو نہ ہوتے۔ اگر وہ دین کے معاملے میں کمپرومائز کرتے، نہیں کی، قرآن کے سچے شاہد، زبردست قسم کے دائی
اس اللہ کے قرآن کے تھے جس کو میں نے اور آپ نے صرف اپنے برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، عمل میں بالکل نہیں لے آتے، عقیدے میں بالکل نہیں پڑھتے، اس کا ترجمہ بالکل ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اسی واسطے دنیا جہان کی گمراہی، دنیا جہان کی بدماشی آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، بازاروں میں موجود ہے، ہمارے خاندانوں میں موجود ہے، صرف اللہ کے قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ اکبر، اس قرآن کو ہر وقت سینے سے لگائے ہوئے تھے، صرف پڑھتے نہیں تھے، صرف عمل نہیں کرتے تھے، اس کے بہت بڑے داعی تھے، داعی، دعوت دینے والے۔ یہ متعدی عمل ہے، پڑھنا آسان، عمل کرنا ذرا اس سے مشکل، اس کی دعوت دینا، اس کے مطابق پیغام پہنچانا، یہ اس سے قدرے مشکل، تو انہوں نے مشکل ترین چیز کو بھی اختیار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صحابہ کی بڑی اونچی شان ہے۔ ایک اور بات اچھی طرح کان کھول کے سن لیں، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین، آپ سب کا ایمان ہے۔ ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب نے ایک غلط فیصلہ کیا، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بیان ہوگا، علماء اٹھیں گے۔ بے ایمانی ہے، چور دروازے، اس کے ذریعے سے ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، غیر مسلموں کو، بے ایمانوں کو، ایک طے شدہ معاملہ اس کو پھر چھیڑتے ہیں اور الزام میرے اور آپ پہ لگاتے ہیں کہ مولوی دہشت گردی کرتے ہیں۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کتنے لوگوں کے ایمان زخمی ہیں، دل نابرداشتہ ہے کہ یہ کیسا فیصلہ ہوا اس ملک پاکستان میں، جو کلمہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ پورا کلمہ پڑھیں، اس کی بنیاد پر بنایا گیا، اور اسی کا چیف جسٹس غلط فیصلے دے رہا ہے قرآن و سنت کے خلاف، آپ کی نبوت کے خلاف، ان لوگوں کو تحفظ دے رہا ہے۔ شرم کرو بے ایمانو، کچھ غیرت کھاؤ حکمرانوں، کیا کر رہے ہو تم؟ سانپ کی جب موت آتی ہے تو وہ راستے پہ آ کر بیٹھتا ہے، ایسی ایسی چیزیں چھیڑ کر ہمارے ایمان کو تم خود دہشت گردی پھیلاتے ہو، ملک کو بدامنی کا نشانہ بناتے ہو، الزام دوسروں پہ لگاتے ہو۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہر مسلمان کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے، منہ پہ مارو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اسی طرح یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر، خاتم النبیین، صحابہ بھی خاتم الاصحاب ہیں۔ اب کوئی صحابی نہیں بنے گا، جیسے نبی کوئی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ صحابی ہوتا ہی وہی ہے جو نبی کو دیکھے، جو نبی کا شاگرد ہو، جو نبی سے پڑھے، جس نے نبی سے تعلیم اور شاگردی اور تربیت حاصل کی ہو، ہوتا ہی صحابی وہی ہے۔ تو پھر جب نبوت کا دروازہ ختم تو صحابیت کا دروازہ بھی ختم۔ پیغمبر کے صحابہ خاتم الاصحاب ہیں، جیسے آپ خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں کے آخر میں آنے والے، ختم کرنے والے، آخر میں آنے والے۔ اسی طرح پیغمبر کے صحابہ بھی سب سے آخری پیغمبر کے صحابی ہیں۔ نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی صحابی بنے گا۔ صحابیت کا شرف ختم، یہ فضیلت ختم۔ لاکھ دنیا کی دینی تعلیم پڑھے، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں،
آپ شیخ الفقہ بن سکتے ہیں، شیخ الحدیث بن سکتے ہیں، شیخ القرآن بن سکتے ہیں، شیخ المحدثین بن سکتے ہیں، آپ سب کچھ بن سکتے ہیں، دنیا جہان کی ساری ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، آپ صحابی نہیں بن سکتے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، صحابی کیا آپ تابعی بھی نہیں بن سکتے، تابعی کیا آپ تبع تابعی بھی نہیں بن سکتے۔ کیونکہ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، جب صحابی نہیں ہے تو کس کو دیکھے گا؟ تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعین کو دیکھا ہو۔ ان تین زمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی، بعد کے زمانوں کی کوئی ضمانت نہیں دی، آپ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا ثم یفشو الکذب۔ ان تین زمانوں کے بارے میں، یعنی جو ایمان والے لوگ ہوں گے، سچے مخلص، ان تین زمانوں کے لوگ ہوں گے۔ بے ایمانوں کی، منافقوں کی بات نہیں ہو رہی، ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، ایمانداروں کہ جو ہوں گے ایمان کا دعویٰ رکھنے والے، وہ ان تین زمانوں میں ہوں گے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یاد کر، چھوٹے چھوٹے جملے تو یاد کر لیا کرو یار، کیا ہو گیا؟ انگریزی کے بڑے بڑے تم کالم لکھتے ہو، اردو کے بڑے کالم لکھتے ہو، اپنی اپنی زبان کے بڑے کالم لکھتے ہو، کیا عربی تمہیں لڑتی ہے؟ اپنی ساری توانائیاں تم دوسری زبانوں پہ خرچ کر رہے ہو، اللہ کے قرآن کی زبان پہ تم کوئی اپنی زبان نہیں لاتے، کوئی اپنا مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ ظلم نہیں، انتہائی ظلم ہے۔ آج اردو کے مطالبے ہو رہے ہیں، جی ہماری قومی زبان اردو ہے، یہ ملک میں آنی چاہیے، آئے گی تو نہیں انشاءاللہ۔ ہاں، جیسے ہمارے طریقے وتیرے ہیں نا، یہ نہیں آئے گی۔ اوپر بیٹھے ہیں ہمارے ڈوری ہلانے والے، جھنڈی دینے والے، ادھر سے جھنڈی ہلے گی تو پھر اردو نافذ ہوگی۔ واہ جی واہ، مگر اللہ کے قرآن کی زبان سے تو یہ سلوک نہ کرو نا یار۔ تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ کے رسول کی زبان کتنی پیاری، قرآن کی زبان کتنی پیاری، جنت کی زبان کتنی پیاری، صحابہ کی زبان کتنی پیاری۔ صحابہ کوئی فارس سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی حبش سے آیا، کوئی کسی علاقے سے آیا، انہوں نے پیغمبر کی زبان میٹھی سیکھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام فرما، حدیث پاک سے میں نے بات چلائی تھی کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی میرے صحابہ کا زمانہ کہہ دو، کیونکہ آپ کے قرن کے لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ خیر القرون قرنی، میرے قرن کے لوگ، جس میں میں رہتا ہوں، جس میں میرے صحابہ رہتے ہیں، جس میں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، جس میں ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن بارش کی طرح میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، میں وہ بارش کا قرآن ان کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ پھر اسی طرح قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے ہیں۔ یتدارسونہ، یتدارسونہ، یہ ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کا مشغلہ ہی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ ملا ہوا زمانہ ہے، یعنی تابعین کا، پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ ملا ہوا تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ تین زمانے، ان کے بارے میں تمہیں پورے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ سچے اور مخلص ہوں گے۔ جی ان پہ اعتماد کرنا، بعد والے لوگوں پہ چاہے جتنا مرضی ہو، قرآن کے خلاف کہے، حدیث کے خلاف کہے، اس کی بات بالکل بھی نہ ماننا۔ یہی اسلاف امت ہے۔ یہ تمہیدی طور پہ میں نے چند باتیں اس پچھلے جمعے کے ساتھ ملاتے ہوئے یہ باتیں عرض کی ہے۔ میں نے جو آیات مبارکہ پڑھی، اب میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ نور کی آیات مبارکہ ہے، آیات نمبر 22، 23، 24 اور 25۔ ان آیات کا میں نے آغاز کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
ایک واقعہ پیش آیا، بڑی تفصیل ہے، اس واقعے پہ کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں الحمدللہ، مگر اس واقعے کو میں اب نہیں چھیڑتا۔ مختصر آپ جانتے ہیں کہ ہماری ماں امہات المومنین میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہماری ماں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر منافقین نے، کافر لوگوں نے، بے ایمان لوگوں نے پیغمبر کے گھرانے کو توحید کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے بدنام کرنے کے لیے پراپیگنڈا کیا، جس میں حقیقت کا ذرہ برابر بھی کوئی عنصر نہ تھا۔ تہمت لگائی، موقع کی تلاش میں رہتے تھے، کوئی کمی کہیں سے ہمیں نظر آئے، یہ تو کمی بھی کوئی نہیں تھی، خامخواہ الزام، جھوٹ، کذب۔ ان الذین جاؤوا بالافک، ایک کذب ہے، ایک افتراء ہے، سمجھ لو، ایک کذب ہے، ایک افتراء ہے، اور ایک ہے افک۔ یہ ترقی درجات کی ترقی ہے، کذب کم درجے کا ہوتا ہے یہ بھی جھوٹ، افک اس سے، افتراء اس سے بڑا ہے، اور افک اس سے بڑا ہے، افق اس سے بڑا ہے۔ میری اماں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دفاع کے لیے میرے اللہ نے سب سے بڑا لفظ استعمال کیا، ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ جو میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ، پوری امت کی ماں کے بارے میں سب سے دنیا کا بدترین جھوٹ اور پراپیگنڈا جنہوں نے کیا، جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے بے ایمانوں کی، منافقوں کی، کافروں کی، دین اسلام دشمنوں کی ایک جماعت ہے، عصبۃ منکم لا تحسبوہ خیرا لکم بل ھو شر لکم، یہ ان کا فتنہ اندازی کرنا یہ کوئی ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا، ان کے لیے شر ہی شر ہوگا۔ یہ وہ واقعہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے سورہ نور کے اندر۔ اسی درمیان یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کیونکہ اس جھوٹ کے اندر کچھ صحابہ غلط فہمی کی وجہ سے، ان کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ بھی وقتی طور پہ شامل ہو گئے تھے، انگلیوں پہ گنے ہوئے چند، غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے سیدنا حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس میں شامل، حضرت حسان بڑے بہت بڑے شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی اس میں غلط فہمی کی وجہ سے شامل ہو گئے، اور بھی ایک دو عورتوں کے نام، ایک دو صحابہ کے نام آتے ہیں، اس سے زیادہ کے نام نہیں آتے۔ بہرحال یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں بھانجے لگتے تھے۔ حضرت مصطح بن اساسہ غریب تھے، نادار تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی ماشاءاللہ مالدار تھے، تاجر پیشہ تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت میں بڑی برکت دی تھی، اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، اللہ اکبر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا کہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع پہنچایا۔ کون سا ایسا موقع ہوگا، کون سا ایسا موقع ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑی اور ابو بکر صدیق نے مال پیش نہیں کیا؟ ایویں ہی آپ کی زبان سے نکل گیا، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ جن نے مجھ پر احسان کیا تھا کسی بھی حالت میں
میں نے ان سب کے احسانات کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا ہے سوائے اللہ ابا بکر، سوائے ابو بکر کے میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ یکافئہ اللہ تعالی، یکافئہ اللہ تعالی، قیامت والے دن میرا اللہ ان کو بدلہ دے سکے گا، میں محمد الرسول اللہ بدلہ نہیں دے سکتا۔ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ یہ قیامت کے دن میرا اللہ اس کا بدلہ دے گا، میں عاجز ہوں اس کے بدلہ دینے سے۔ اللہ، تو یہ مصطح بن اساسہ ان کے رشتے میں بانجا لگتے تھے، غریب اور نادار تھے۔ انہوں نے ان کا روزینہ یا ماہانہ مقرر کیا ہوا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ماہانہ دیتے تھے یا روزانہ دیتے تھے، بہرحال ان کی رج کی خدمت کرتے تھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ قرابت داری کا یہ حکم بھی ہے، آت ذی القربی حقہ والمسکین حقہ، مسکین کو بھی اس کا حق دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کا حق دو۔ وآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، مال کو یوں فضول نہ اڑاؤ، ان کے اوپر خرچ کرو، صلہ رحمی کرو۔ اس حکم کے مطابق سیدنا ابو بکر ان پہ اپنا مال خرچ کرتے تھے کہ رشتہ دار بھی ہے، نادار بھی ہے، مسکین بھی ہے، مہاجر بھی ہے، بدری بھی ہے۔ یہ بدری صحابی ہیں، حضرت مصطح بدری صحابی ہیں، ہر لحاظ سے مستحق ہیں، مہاجر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں اکٹھی ہو گئیں، جتنے پینٹ زیادہ بنتے جائیں گے اتنا اس پہ خرچ کرنے کا ثواب اجر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، کاٹاگریاں جتنی زیادہ۔ تو جب یہ ان کے پراپیگنڈے میں شامل ہو گئے حضرت مصطح غلط فہمی کی وجہ سے، تو سیدنا ابو بکر کو غیرت آئی کہ میں اس پہ اتنا خرچہ کرتا ہوں، اس کو دیتا ہوں، مال و دولت سے نوازتا ہوں، اور اس کو اتنی خیال شرم نہیں آیا میرا بانجا ہو کر رشتے میں، اور میرے احسانات بھی اس پر ہیں، اور اس نے اس کے اندر یہ حصہ کیوں ڈالا، کہ حصہ کیوں لیا؟ ام عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے علم ہی نہیں تھا، کافی عرصے کے بعد، کافی دنوں کے بعد اس سازش کا مجھے علم ہوا، کیونکہ مخدرات، پردے میں بیٹھنے والی عورتوں کا کیا بظاہر باہر گیا ان کا کیا خیال ہوتا ہے، اسی واسطے قرآن نے الغافلات کا لفظ استعمال کیا ہے، جو بیچارے دنیا داری کی چیزوں سے بے خبر، اپنی عبادت معاذ روزے میں، اپنے اعمال میں۔ اللہ اکبر۔ مصطح کی والدہ اور میری غالباً بہن حضرت اسماء یا کوئی اور اسی طرح خاتون تھی، ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، وہ اکٹھی گئیں۔ اس زمانے کے اندر بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے، باہر جانا پڑتا تھا، اندھیرے میں عورتیں اپنی اس حاجت سے فارغ ہو جایا کرتی تھیں۔ راستے میں اتفاق سے ان کی بڑی چادر کے اندر ان کا پاؤں الجھا اور وہ بیچاری گر گئیں۔ انہوں نے بد دعا دی، تعیسا مصطح، تعیسا مصطح، جس کا معنی مصطح برباد ہو، مصطح ہلاک ہو۔ تو انہوں نے جب یہ سنا، جو دوسری ہماری ماں ساتھ شامل تھی، کہا کہ وہ بدری صحابی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، ابو بکر صدیق کا بانجا لگتا ہے، تم اسے گالی دے رہی ہو، گویا برا بلا کہہ رہی ہو، کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو بدنامی لگی ہے، الزام لگا ہے، اس میں مصطح بھی ساتھ ان کے شامل ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کو بد دعا دے رہی ہوں۔ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے۔ ادھر سے یہ دیکھو، مصطح کی والدہ
मिस्ता को खुद बद्दुआ दे रही है। किसकी वजह से? दीनी गैरत की वजह से। दीनी गैरत की वजह से अपने बेटे को कह रही है खुदा इसको हलाक करे। इसने पैगंबर की बीवी पर, हमारी मां पर यह इल्जाम लगाया, लगाने वालों ने, और इसने तायीद कर दिया है, ये उसमें शामिल हो गया है। यानी आपस में रोहमाउ बैनकुम का और दीन की गैरत का जरा सोचें कि उनके दिल के अंदर कितना दीन का ख्याल था, रसूलुल्लाह की कितनी इज्जत थी, आपके घर वालों की कितनी इज्जत थी। जो बेईमान लोग उसको गुस्ताखी के साथ ताबीर करते हैं आजकल। खैर, वाकया ये थोड़ा सा हुआ, उन्होंने बद्दुआ दी, तो फिर आके मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि ये मामला हुआ। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन आयात मुबारक में यह वाकया जिक्र है कि उन्होंने कसम खा ली कि मैं आइंदा के लिए मिस्ता को कुछ भी नहीं दूंगा। इस पे जो खर्च करते थे मैं इनको कुछ भी नहीं दूंगा, कसम खा ली। ईला कहते हैं कसम खाने को। ला यातल उलुल फज़ल मिनकुम, अल्लाह पाक ने आसमान से वही नाजिल फरमा दी इस सहाबी के दिफा के लिए कि ठीक है उससे गलती हो गई है, मैं जब अल्लाह माफ कर देता हूं तो अबू बकर कौन होता है कि वो उसको माफ ना करे। फरमाया ला यातल उलुल फज़ल मिनकुम, और फजल वालों को, इतनी बड़ी फजीलत के हामिल लोगों को साथ फजीलत भी बता दी अबू बकर सिद्दीक की कि इनसे बड़ा पैगंबर के बाद और कोई नहीं। उलुल फज़ल मिनकुम, फजल फजीलत से है यार, कोई अजनबी लफज नहीं है। अरबी सीखो, पढ़ो, खुदा के बंदो। उलुल फज़ल, उलू का माना होता है वाला, बड़ी फजीलत वाला आदमी है, बड़ी अजमत वाला आदमी है। और ये इतना घटिया बात को उसने कर गई कि मैं आइंदा के लिए खर्च नहीं करूंगा। वो को उसके लिए खर्च करता था, वो तो मैं अल्लाह के लिए खर्चा करता था। ला यातली उलुल फज़ल मिनकुम वस्साअती, माली गुंजाइश वाले और दर्जे के लिहाज से इतनी फजीलत वाले लोग, वो उनको कसम नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। ला यातली उलुल फज़ल मिनकुम वस्साअती अन युतू उलिल कुर्बा, कि वो अपना माल अपने करीबी रिश्तेदारों को दें, ना देने की कसम नहीं खानी चाहिए। अयोतु उलिल कुर्बा वल मसाकीन, के मिस्कीनों पे खर्च न करें। वल मुहाजिरीन, मुहाजिरों पे खर्च न करें। अल्लाह ने खुद बता दिया कि जिसके बारे में कसम खाई है वो मिस्कीन भी है, वो मुहाजिर भी है, वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार भी है। ला यातली उलुल फज़ल मिनकुम वस्साअती अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये सहाबा का इखलास बयान हो रहा है, ये सहाबा का इखलास बयान हो रहा है। फी सबीलिल्लाह, कि वो हिजरत करते हैं वो अल्लाह के लिए करते हैं, मिस्कीन होते हैं तो अल्लाह के लिए मिस्कीन बनते हैं और होते हैं। फी सबीलिल्लाह, हिजरत अल्लाह के राह में उन्होंने की, ये कितनी बड़ी फजीलत है। बदरी साहबी है, बदरी साहबियों के लिए, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, बुखारी की रिवायत है, एमलू मा शिअ्तुम कद गफरतु लकुम, एमलू मा शिअ्तुम, तुम में से किसी से कोई कोताही और गलती अगर आज तक हुई है, मैं अल्लाह ऐलान करता हूं पैगंबर की जुबान से, मैं अल्लाह ऐलान करता हूं पैगंबर की जुबान से, कद गफरतु लकुम, मैंने तुम सबको बख्श दिया। मैंने तुम सबको बख्श दिया। ये बुखारी की रिवायत के अल्फाज मैंने पढ़े हैं। ए अमलू या अहला बद्र, ए बदर वालो, तुम जो मर्जी अमल करो। जाहिर है कि अल्लाह को तो इल्म है कि ये गलत अमल नहीं करेंगे, अल्लाह आलिमुल गैब है ना, उसको पता है कि कोई ऐसा अमल नहीं होगा इनसे शिरक और कुफर कि जो नाकाबिले मुआफी हो। थोड़ी थोड़ी गलतियां कोताहियां जो हो जाएंगी वो मैं अल्लाह कबल अज वक्त माफ करता हूं। कद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है जो मर्जी अमल।
فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں، حکم ہے، فعل امر ہے، وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں. ٹھیک ہے انہوں نے قسم تو کھا لی ہے، لیکن فضل والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں. وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان کا رزق کھولنے، ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرما دے؟ کیا ان کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ اللہ اکبر. یہ بھی صدیق اکبر تھے، ان کے نام کے ساتھ اکبر بھی لگتا ہے، خالی صدیق نہیں، صدیق اکبر، کہ ایسا سچا کائنات میں پیغمبروں کے بعد اور کوئی نہیں گزرا، کوئی نہیں گزرا، نہ آئندہ کے لیے کوئی آئے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ الفاظ نازل ہوئے، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہ انہوں نے کہا اے اللہ میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ مجھے معاف کیا جائے، میں نستا کے خرچے کو اسی طرح شروع کر دوں گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ڈبل کر دیا. اگر پہلے 2000 روپے دیتے تھے، مثال دے رہا ہوں، تو 4000 روپے کر دیا، خرچہ بڑھا دیا، کہ اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے، سرزنش کی ہے اس مستا کی وجہ سے کہ تو نے خرچہ کیوں بند کیا ہے، اس بات کی وجہ سے. میں اللہ نے جب معاف کر دیا تو تو بھی معاف کر دے. اور سفارش بھی کی، حالانکہ اللہ سفارش کرنے سے پاک ہیں، وہ تو خود مالک ہیں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارشوں کا مالک میرا اللہ خود ہے. لیکن یہ ایک انداز ہے پیار اور محبت کا، جتنا کوئی صاحب عمل ہوتا ہے، جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے، اللہ پاک اسی محبت کے ساتھ اس سے گفتگو فرماتے ہیں کہ میں اللہ معاف کر رہا ہوں تو تو بھی میرے بندے معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ بہت بخشنے والے، بہت مغفرت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عادات سے، اللہ کے اخلاق سے تم بھی اپنے اخلاق بناؤ، اللہ والی عادتیں اپناؤ. جب بندہ غلطیاں کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے. اے بندو تم بھی اگر کسی سے غلطی ہو جائے تم بھی اس کو میری طرح معاف کر دو. آگے فرمایا. ہاں اس میں ایک نکتے کی بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کہاں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ان کا درجہ مقام، اور کہاں حضرت مستہ، یعنی ان کا صحابہ کا. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کا صحابہ سے تقابل تو ہو سکتا ہے، صحابہ کا بعد والوں سے کوئی تقابل نہیں ہو سکتا. بہت بڑی غلطی، بلکہ میں کہتا ہوں کفر ہے کہ بعد والے لوگوں سے صحابہ کا تقابل کرنا. صحابہ کا صحابہ سے تقابل ہوگا، دنیا میں بھی یہی قانون ہے. ٹھیک ہے، ایک جیسے عہدے والوں کا آپس میں تقابل ہوتا ہے نا، ایک بیچارہ نیچے والا ایک اونچے والا، اس کا کیا. لیکن یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ صحابیت میں دونوں برابر ہیں، صحابیت میں دونوں برابر ہیں. درجے میں وہ بڑے ہیں بہت زیادہ، یہ درجے میں بہت کم ہے ان کے مقابلے کے اندر. مگر میرا اللہ صحابہ کے بارے میں کتنا حساس واقعہ ہوا ہے، کتنی معمولی سی کوتاہی کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق جیسی شخصیت کو اللہ نے سرزنش فرما دی. اللہ فرما سکتے ہیں لا یأتل اولو الفضل منکم. معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں یا سیدنا مستہ ابن اساسہ ہوں یا کوئی اور ادنا درجے کا صحابی ہو، درجے کے لحاظ سے ان صحابہ کے مقابلے میں اللہ کی قسم بعد والے سارے جنات، انسان، فرشتے، جتنے بھی عہدے والے ہیں سارے کے سارے مل کر بھی ایک صحابی کے ادنا درجے کے جوتی کے تسمے کے برابر بھی ہیں. اس واسطے میرے اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا
یہ فتویٰ میں تمہیں سنانا چاہتا تھا کہ جو محسنات پر پاک دامن صحابیات ہوں یا صحابہ ہوں، صحابیات ہوں یا صحابہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، بڑے اور چھوٹے کا واقعہ بھی آپ نے سن لیا ہے، اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا۔ جو الزامات لگاتے ہیں، غلط باتیں منسوب کرتے ہیں ان کی طرف، قرآن و سنت کے خلاف، الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا، اللہ اعلان فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو صحابہ کرام کے بارے میں، کوئی چھوٹے بڑے کے بارے میں، چھوٹے بڑے کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ پہلے واقعی چھوٹے بڑے کا آ رہا ہے کہ درجے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا درجے کا صحابی ہے، ایک بہت ادنا درجے کا اس کی نسبت سے صحابی ہے، مگر اس سے کوتاہی غلطی معمولی سی ہوئی، اللہ پاک نے سرزنش فرما دی۔ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کیا حکم آیا؟ حکم یہ آیا کہ اگر کسی ادنا درجے کے صحابی کے بارے میں بھی کوئی بعد والا بندہ ذرا برابر بھی بات کرے، میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بھی اس کو سرزنش کریں، پکڑیں اس کو، کیونکہ یہاں صحابیت اور غیر صحابیت کا تقابل آ گیا ہے۔ جب صحابیت کے مقابلے میں ہو تب سرزنش ہو سکتی ہے، اگر اس سے کوتاہی ہو تو جو بعد والے لوگ ہیں ان پہ سرزنش کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے خود سرزنش لعنت کر کے بتا دی کہ لعنوا فی الدنیا، ان پر خدا کی لعنت ہو دنیا کے اندر، والآخرہ اور آخرت کے اندر بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لعنت تو اس دنیا میں ہے جی کالا کا، اور یہ لعنت ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا۔ کس دن؟ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن زبانیں بھی گواہی دیں گی، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ پاک ہر ایک کو اس کے دین کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ کس نے کتنا دین پر عمل کیا، کتنا جس نے عمل نہیں کیا، پورا پورا بدلہ قیامت والے دن اس کو ملے گا۔ ذرا خیال کر کے قدم رکھنا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، آخر میں فرمایا، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے پوری سورہ نور کی، اور حضرت سیدنا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر کے گھر میں کوئی خبیث عورت ہو، ناپاک عورت ہو، بدکار عورت نہیں آ سکتی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ یہ سارے صحابہ کے بارے میں آخر میں فرمایا، اولئک مبرؤون مما یقولون، جو کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، جو کچھ تبرہ بازی یا غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، پیغمبر کا کوئی بھی صحابی ہو، ہماری ماں ہو یا کوئی صحابی ہو، ادنا درجے کا ہو یا بڑے درجے کا ہو، بعد والے لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس واسطے کہ میں اللہ کہہ رہا ہوں مبرؤون مما یقولون، یہ اس بات سے بری ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ لہم مغفرۃ، تم سڑتے ہو تو سڑ جاؤ، تم مرتے ہو تو مر جاؤ، میں اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ لہم مغفرۃ واجر کریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔